بتوفیق الہی بفضل پروردگار آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت اور جس ٹاپک پر بات کرنا ہے وہ ہے اسلام کا اجتماعی نظام، سوشل سسٹم آف اسلام۔ اس ٹاپک پر جو ہے وہ حسب مقدور اور آپ کے ذوق سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک مطالب جو ہے وہ گوش گوار کرنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات کی سماعتیں پوری طرح سے مجھے ان مطالب کو پہنچانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ فتح کی آخری آیت 29 نمبر کی آیت ہے، لاسٹ آیت ہے، 29ویں نمبر کی آیت ہے، اور اس آیہ کریمہ کا جو ہے وہ پہلا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، طولانی آیہ کریمہ ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ باتیں، کچھ معروضات، کچھ گزارشات ابلاغ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیہ کریمہ کا اور ان الفاظ کا ترجمہ اور معنی و مفاہیم آپ تک پہنچاؤں، میں خصوصاً اپنے چھوٹے بچوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ مجھے غور سے سنیے کہ یہ کیا کلمہ ہے اور کیا جملہ ہے۔ اگرچہ آپ بارہا اس کو پڑھتے ہیں لیکن کہیں کہیں غلطیاں اور اشتباہات کے امکانات پائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس کو دہرائے دیتا ہوں۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے بعد اسی جملے کو تکرار کرتے ہیں۔ اب اس کو کہنے میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، اگرچہ میرا یہ مقصود نہیں تھا، لیکن چونکہ آیہ کریمہ یہیں سے شروع ہے، اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ اس کی پہلے لفظی تکرار ہو جائے تاکہ یہ بات بھی، اور اگر کہیں کوئی خامی، کوئی غلطی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ ہم لوگ کبھی کبھی اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد پڑھتے ہیں، محمد میم جو اسٹارٹ میں یہاں پر ہے اس پہ زبر نہیں ہے، ما نہیں ہے، منہ ہے، محمد کہنا ہے، محمد نہیں کہنا ہے۔ ہم بولتے ہیں محمد الرسول اللہ یا محمد الرسول اللہ، اس سے بہت ساری مشکلات۔ تو پہلی غلطی تو یہ کہ ما نہیں کرنا ہے، منہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہا ہوں، اگرچہ تشہد میں اور آذان کے کلامات میں اس کے اعراب بدل جائیں گے، اس میں زیر زبر جو ہوں گے وہ مختلف اور چینج ہو جائیں گے، یہاں پہ کہہ رہا ہوں، لیکن میم پہ پیش جو ہے کہیں نہیں بدلے گا، یہ یہی رہے گا، محمد کہنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں محمد در، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ محمدن پڑھتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ دال پر پیش پڑھیں، محمدر، محمدر، نہ در پڑھنا ہے نہ دن پڑھنا ہے، محمدر۔ اس کے بعد رسول میں جو لام آتا ہے وہاں مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگ رسول اللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہاں لام پر پیش پڑھنا ہے، رسول اللہ، محمدر رسول اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ جہاں بھی مجھے اگر کوئی سن رہا ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، اس کو اچھے سے دہرا لیجئے گا، اگر خدا نخواستہ بچوں کے ذہن میں یا بچوں کے یہاں کچھ غلطی ہو تو دور ہو جائے۔ کہنا ہے محمدر رسول اللہ۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ وسلم۔ یہ فرش ازاں اور یہ ہمارے اس طرح کے دینی پروگرام جو ہے وہ در واقع ہمارے لیے درس گاہ ہے، ہمیں یہاں سب چیزیں سیکھنا ہے۔ ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس جملے کے اندر کوئی ایسی قید نہیں پائی جاتی، کوئی ایسی شرط نہیں پائی جاتی کہ کب ہیں اور کب نہیں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، میرے ساتھ تھوڑا جاگیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کسی پہلو کو مقید نہیں کیا ہے کہ کس عمر میں ہیں، کس گھڑی میں ہیں، کس شہر میں ہیں، کس بستی میں ہیں۔
جملہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ شہر کی شرط ہے، نہ کسی گاؤں دیہات کی شرط ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جب ترجمے کیے تو کہا کہ پیغمبر کسی زمانے میں رسول ہیں اور کسی میں نہیں ہیں، ان کی زندگی کو تقسیم کیا ہے کچھ لوگوں نے۔ اب مجھے یہاں تفصیل نہیں کون وہ لوگ ہیں، کیسے ہیں، آپ خود جانیے گا کون لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں نے رسالت کی تقسیم کی ہے کہ کسی پہلو میں ہیں اور کسی میں نہیں ہیں، کسی وقت ہیں کسی وقت نہیں ہیں، گھر میں ہیں بازار میں نہیں ہیں، مسجد میں ہیں بازار میں نہیں ہیں، اس طرح سے تقسیم بندیاں کی ہیں۔ لیکن اس آیے کریمہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ خبردار پیغمبر کی رسالت کو محدود نہ کرنا، نہ اس کے لیے زمان کی کوئی حدیں ہیں، نہ اس کے لیے کوئی مکان کی حدیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ سلام و سلامت رہیں، پروردگار آپ کی عمر طولانی کرے اور عمر بابرکت عطا کرے۔ واقعاً جب کبھی پیغمبر کی نسبت سے اہل بیت کی کسی فضیلت کو بتایا جائے تو کہہ دیتے ہیں تو گھر میں معاملہ ہوا ہے، یہ بات تو پیغمبر نے گھر میں کہی ہے، اور پیغمبر مسجد میں رسول ہیں گھر میں رسول نہیں ہیں۔ اس طرح سے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا اس آیے کریمہ کے لفظوں پہ غور کیا جائے، اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے بغیر کسی قید کے کہا ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے بعد جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو اس آیے کریمہ کے بعد کے جملوں میں تقاضے کیے جا رہے ہیں، کیا ارشاد ہوا؟ والذین معہ، اور جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر واقعاً جب در اہل بیت سے ہٹ کر قرآن مجید کے معنی و مفاہیم بیان کیے جائیں گے، جب در اہل بیت سے ہٹ کر قرآن مجید کی تشریح کی جائے گی، جب قرآن مجید کے در اہل بیت سے ہٹنے کے بعد تفسیر اور معنی بیان کیے جائیں گے تو معنی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر معنی کی شرح و تفسیر صحیح معنی میں کرنا ہے تو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے جب اس جملے کا ترجمہ کیا والذین معہ، اور جو بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں، چاہے دائیں ہوں چاہے بائیں ہوں، چاہے آگے ہوں چاہے پیچھے ہوں، سب نے بافضیلت سمجھ لیا بس اسی جملے کے بعد کہ جو بھی پیغمبر کے ساتھ ہو جائے، جو بھی پیغمبر کے ساتھ میں بیٹھ جائے، جو بھی پیغمبر کے زمانے کو درک کر لے۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جملہ پہلا تھا نا کہ محمد ہر حال میں رسول ہیں، یہ جملہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو پیغمبر کے ساتھ سمجھتے ہیں وہ ہر حال میں پیغمبر کے ساتھ ہونے چاہیے، ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات کو دیکھ کے چھوڑ دیا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ میں قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں کوئی تفسیر اور تشریح نہیں کر رہا فی الحال، میں قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ یقین ہے، اس لیے میں کوئی نام نہیں لوں گا، میں کوئی اشارے نہیں کروں گا، میں تو قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو بھی ان کے ساتھ میں ہیں، جو بھی ان کے ساتھ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، کمال یہ ہے کہ ہر حال میں پیغمبر کے ساتھ رہا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جب دنیا کی کوئی دولت ملنے کا نمبر آئے تو جلدی سے پہلا نمبر لگا لیا جائے، اور جب جان قربان کرنے کی بازی آئے تو میدان چھوڑ دیے جائیں۔ ہر حال میں پیغمبر کی معیت ضروری ہے، پیغمبر کا ساتھ ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا رک کے میں وضاحت کروں۔ یہ جو معیت ہے، یہ جو ساتھ رہنا ہے، یہ جو صحبت ہے، جس سے ہم صحابی کہیں، صحابہ کہیں، اصحاب کہیں، یہ جو الفاظ ہیں ان کو ذرا غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، ساتھ رہنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ بھئی ہم کسی کے ساتھ رہیں دو طرح سے ہوگا، یا ہم جسمانی اعتبار سے ساتھ ہوں گے، ہمارا جسم، ہماری باڈی، ہمارا بدن اس کے ملا ہوا اس کے پاس میں ہوگا، ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا پھر ہم روحانی اعتبار سے ساتھ ہوں گے،
ہو سکتا ہے جسم وہاں نہ ہو لیکن ہم دل سے، عمل سے، سیرت سے، اخلاق سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے تمام معاملات سے اس کسی کے ساتھ میں ہوں گے۔ میں مثال دوں آسانی کرنے کے لیے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بہت سارے بچے اپنے گھر سے دور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے بچے پڑھنے کے لیے گھر سے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، یا بہت سارے گھر والے کسی دوسرے ملک میں کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسمانی ساتھ اور روحانی ساتھ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جب جسمانی معیت کو دیکھا ہے نا، جسم کے ساتھ کو دیکھا ہے، تو بس ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سمجھیے فضیلت کا معیار کیا ہے، فضیلت کا امتیاز کیا ہے، کس وقت کوئی فضیلت ہوتی ہے۔ تو ساتھ کسی کا اگر رہا جائے دو طرح سے رہا جاتا ہے، یا ہم دل سے، روح سے، اپنے ہوش و حواس سے، اپنے کاموں سے، اپنے عمل سے ساتھ ہوں گے، یا ہم جسم سے ساتھ ہوں گے۔ کمال کس کے اندر ہے؟ بزرگ ہیں، بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، چھوٹے بھائیوں کے لفظ کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ کسی دوسرے شہر پڑھنے جاتا ہے، ایک آدمی دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ جسم کے اعتبار سے ہم سے دور چلا گیا ہے، اس کی باڈی ہمارے پاس نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے ہم سے بہت دور چلا گیا ہے وہ، ٹھیک ہے، زمانی فاصلے ہیں، مکانی فاصلے ہیں، دوریاں ہیں، لیکن جو اس کے صحیح اور حقیقی معنی میں طرفدار اور ماننے والے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی ماں کا بچہ، کسی باپ کا بچہ کسی دوسری جگہ پڑھنے چلا گیا ہے تو یہ ماں باپ ہر لمحہ اپنے اس بچے کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی چیز کھاتے ہیں تو بچے کا نام آتا ہے کہ وہ ہوتا تو وہ بھی ساتھ میں کھا لیتا۔ کوئی کپڑا بناتے ہیں تو فوراً بچے کا تصور ذہن میں آتا، پتہ نہیں اس نے کپڑے بنائے ہوں گے کہ نہیں بنائے ہوں گے۔ کوئی سیزن کے فروٹس آتے ہیں، گھر میں کوئی نیا فنکشن ہوتا، کوئی پروگرام ہوتا، کوئی بھی حملہ ہوتا ہے، کوئی بھی عملہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام ہوتا ہے، بتائیے ہم لمحہ با لمحہ اپنے سے ان عزیز جو ہم سے دور ہیں یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہر لمحہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارا عزیز جسم کے اعتبار سے ہم سے دور ہے، مگر روح کے اتنا قریب ہے کہ ہم ہر دکھ درد میں، ہر عیش و آرام میں، ہر کام میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جائے گا کہ جسمانی اعتبار سے دور ہے مگر دل کے اور روح کے بہت قریب ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے بہت ساری مرتبہ کبھی کبھی نا اتفاقی سے ایسے معاملات آ جاتے ہیں، کسی سے ہماری ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ اگر ہمارے پاس میں بھی آ کے بیٹھ جائے نا تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اگر ہمارا عمل نہ ملے، اگر ہمارا دل نہ ملے، اگر اس کے کام ہماری رضا کے لیے نہ ہو، ہماری پسندیدہ نہ ہو، تو اگر وہ ہمارے پاس میں بھی آ کے جگہ بنا لے نا، اگر وہ ہمارے پاس میں بھی آ کے پڑ جائے تو اس کو قربت نہیں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جب تک دل اور انسان عمل کے اعتبار سے کسی کے ساتھ نہ ہو تو جسمانی قربتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جب فضیلت بیان کرنا شروع کی نا تو صرف ایک پہلو کو لیا، جس کو بھی جسمانی اعتبار سے پیغمبر کے قریب دیکھا اس کی فضیلت کے کلمے پڑھنا شروع کر دیے، یہ بہت قریب رہتے تھے، یہ بہت پاس رہتے تھے، یہ تو دائیں رہتے ہیں، یہ تو بائیں رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جسمانی قربتیں معیار نہیں ہے، جب تک دل نہ ملتا ہو، جب تک روح نہ ملتی ہو تو کسی کی جسمانی قربت دیکھنے کے بعد اس کے فضائل بیان کرنے شروع نہ کر دینا، بلکہ دیکھنا یہ ہے اس کا عمل عمل رسالت سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ۔ تو اگر صرف کسی کا جسم ساتھ ہو اور وہ بھی کسی دنیاوی غرض کے تحت، بھئی ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے اور صرف ہماری چیزیں لے جاتا رہے، ایک دن آئے ہم سے پیسے لے جائے، ایک دن آئے ہم سے گاڑی لے جائے، اگر ہم کوئی کام کہیں تو جو ہے سننے کو تیار نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ویسے تو آتا رہتا ہے، بہت بیٹھتا ہے، مگر مطلبی ہے،
ہمارے پاس آ کے دنیا چاہ رہا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جسمانی قربتیں کوئی معیار نہیں ہوتی ہیں، بلکہ جسم اور روح اگر ایک ساتھ قریب ہو جائے تو کمال ہے، لیکن اگر جسم قریب نہ ہو سکے اور روح قریب ہو جائے تو پھر بھی کمال ہے۔ اگر جسم قریب ہو اور روح قریب ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر جسم اور روح دونوں قریب ہو جائیں، دونوں ساتھ ہو جائیں تو کمال ہے۔ لیکن اگر جسمانی اعتبار سے دور ہوں، بھئی آج ہم کربلا سے کتنا دور ہیں، 40 میں راستہ نہیں مل رہا ہے تو تڑپ رہے کہ نہیں تڑپ رہے، جبکہ دیکھیں کتنے فاصلے پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ دل ہمارا کربلا سے ملا ہوا ہے، ہماری روح کربلا کے قریب ہے، تو بتائیے ہم افسوس کرتے نہیں، غم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ چونکہ روح کا تعلق بن چکا ہے، روح کا ربط بن چکا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ روحانی اعتبار سے قربتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر روحانی قربت نہیں تو جسمانی قربت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ پیغمبر کے ساتھ میں جسمانی طور پہ آئے ہیں، ہمیں بیان نہیں کرنا کس کا کیا رتبہ ہے اور کس کا کیا نمبر ہے، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے پیغمبر کا حقیقی ساتھی مانا ہے وہ پیغمبر کے اتنا قریب تھے، اتنا ساتھ میں رہے ہیں کہ اگر پیغمبر کے بستر پہ سو جائیں تو جسمانی اعتبار سے بھی پیغمبر دکھائی دے، اور اگر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھائیں تو نماز بھی پیغمبر کی نماز سمجھ میں آئے۔ صلوات یا اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، تو ساتھ اسی وقت ہوا جا سکتا ہے کہ جب ان کو حقیقی معنی میں پیغمبر تسلیم کر لیا ہو، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقی معنی میں اگر ان کو قبول کر لیا ہو۔ اب یہاں پر آئیے دیکھتے ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کے صفات کیا ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی آیتیں دیکھیے، جملے قرآن مجید کے ہیں، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، دشمنان خدا کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، جو لوگوں کو اپنے ظلم کا شکار بنانا چاہتے ہیں ان کے مقابلے میں، برے لوگوں کے مقابلے میں، غلط لوگوں کے مقابلے میں، یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ اشداء، محکم اور قوی ہوں گے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے۔ یہ دشمنان خدا کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں گے، محکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ تو ہمیں نہیں پتا کون دشمنان خدا کے مقابلے میں کتنا محکم اور کتنا مضبوط ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی یہاں پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اللہ کون کتنا قوی ہے کفار کے مقابلے میں نہیں معلوم، لیکن اتنا پیغمبر کی زبان سے سنا ہے کہ خندق کے دن جب کوئی پکار رہا تھا کہ حل من مبارز، کوئی ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا، تو ایک ہی آیا تھا کہ جس کے لیے پیغمبر کی زبان سے جملے نکلے کہ علی کی ایک ضربت قوی ہو، ایسا قوی ہو، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، چاہے جنات کی عبادتیں ہوں چاہے انسانوں کی عبادت ہو، ایک ضربت اتنی محکم ہے کہ جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو کون کتنا دشمنوں کے مقابلے میں قوی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن مولا کائنات اس قدر قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی زبان سے ایک ضربت کی فضیلت یہ ہے کہ افضل من عبادت الثقلین، افضل من عبادت الثقلین۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ محکم ہونا چاہیے، یا اللہ جزاک اللہ آپ کی سماعتوں کو اور آپ کو خدا سلامت رکھے۔ والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ دشمنان خدا کے مقابلے میں محکم ہیں، مضبوط ہیں، قوی ہیں، اور اس کے بعد رحماء بینہم،
توجہ کریں، واقعاً اگر ہم قرآن مجید کو صحیح سے سمجھ لیں، قرآن مجید کے معنی پہ تھوڑا سا غور کر لیں، تو آج جو یہ عالم ہو رہا ہے نا، جو ہنگامے آرائیاں ہو رہی ہیں، یہ نہ ہوں۔ دیکھیں آپ کون ہیں پیغمبر کے ساتھی؟ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ دشمنان خدا کے مقابلے میں محکم ہیں، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں کیسے ہوتے ہیں ان کے رابطے؟ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نرم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یعنی اگر قوت کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر اپنے ایمانی بھائیوں کے مقابلے پہ نہیں کرنا ہے۔ اب مجھے ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون کس کے مقابلے میں جو ہے طاقت دکھا رہا ہے اور کس کے مقابلے میں جو ہے ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کا اعلان یہ تھا کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تم محکم ہونے چاہیے اور اپنے ایمانی بھائیوں کے لیے نرم دل ہونا چاہیے۔ آج آپ جو ہے مطالعہ کیجئے دنیا کا کہ کہاں کس پہ کون ظلم کر رہا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، کس کو کس کے مقابلے میں سخت ہونا چاہیے تھا، کس کو کس کے مقابلے میں قوی ہونا چاہیے تھا، اور انسان کر کیا رہا ہے۔ قرآن کا اعلان تو یہ تھا کہ دشمنان خدا کے مقابلے میں تم محکم ہونے چاہیے، لیکن آپس میں جو تمہارے ایمانی بھائی ہیں، جو تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ان سے نرم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب میں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا ہوں، نزاکتیں ہیں میری جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے محسوس کیا کس کے سامنے طاقت دکھانا چاہیے اور لوگ کس کے سامنے طاقت دکھا رہے ہیں؟ لوگ اپنی طاقت کا اگر مظاہرہ بھی کر رہے ہیں تو کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ کس کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ کس کے گھر اجاڑ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ان چیزوں کو، واقعی افسوس کا مقام ہے۔ رحماء بینہم، پیغمبر کے جو ساتھی ہیں ان کی تو یہ صفت ہونا چاہیے تھی کہ وہ آپس میں نرم دل ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ جو ساتھ ہونے کی صفت ہے میں نے بیان کر دیا، میں پھر سے دہراؤں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت صرف ان کے لیے ہے جو پیغمبر کے دور حیات میں ظاہری زندگی میں جو ہے ساتھ میں رہ رہے تھے۔ آج بھی کوئی اپنے عمل کے ساتھ، اپنی بہترین سیرت کے ساتھ، اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو پیغمبر کے ساتھیوں کی فہرست میں شامل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے عمل درکار ہے، اس کے لیے کردار درکار ہے، اس کے لیے بہترین صفات ہونا چاہیے۔ تو یہ صفات یہ بیان کر دی قرآن مجید نے کہ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آگے ارشاد ہوتا ہے تراہم رکعا وسجدا، جو پیغمبر کے ساتھی ہیں وہ رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں رکعا وسجدا، میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، اتنی گہرے بھی معنی نہیں ہے، اتنی سخت بھی میری گفتگو نہیں ہے کہ اس قدر خاموش ہوا جائے۔ تھوڑا سا مجھے ایسا نہ لگے کہ بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ مجھے احساس رہنا چاہیے کہ میں اپنے ہی لوگوں میں پڑھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہاتھ کھول دیا کیجئے تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ ہاں۔ عزیزان گرامی تو کیا ہے تراہم رکعا وسجدا، جو پیغمبر کے ساتھی ہیں وہ رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر جو رکعا وسجدا کہا ہے یہاں پہ بھی کوئی قید نہیں ہے کہ بس 8 دن میں 1 مرتبہ رکوع سجدہ کریں اور چھٹی، سال میں 1 مرتبہ رکوع سجدہ کیا اور چھٹی۔ یہ جو رکعا اور سجدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہمیشہ رکوع کرنے والے ہیں اور ہمیشہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے وہ اگر ان کا ترجمہ دیکھیں تو ان کا ترجمہ یہ نہیں کہ بس 1 مرتبہ کر کے اور ختم ہو گئی بات، نہیں۔ تراہم رکعا وسجدا، وہ جو ہے مستقل کنٹینیو ہمیشہ رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد کوئی گھر پہ جائے اور سجدہ کرے فقط اور رکوع کرے، چونکہ سجدہ اور رکوع نماز کی اہم ترین رکن میں سے ہیں، لہٰذا ان کا ذکر کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جب نماز پڑھنے والے ہیں تو آگے کیا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، توجہ کیجیے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں جو صفات اس میں بیان کیے گئے، اب ان کا ایک حالت یہ ہے یبتغون کا لفظ ہے عربی زبان میں، یبتغون کا مطلب
چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کو وہ یہ فکر رہتی ہے کہ مولانا سے کوئی عمل پوچھ لیں کہ بس ایک ہی دن میں جو ہے وہ کروڑ پتی اور رب پتی بن جائیں. وہ سوچتے ہیں بس ایک تسبیح پڑھیں اور ہو جائے سارا کام، سارا بیڑا پار. اور وہ گھروں میں بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں بس یہ جو یبتغون کا عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل کو چاہتے ہیں. تو فضل کو چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیحاں زیادہ کر دیتے ہیں. ابھی 100 مرتبہ کہتے تھے دعا میں، اب 200 مرتبہ کر دیں. ابھی ایک تسبیح پڑھتے تھے، اب 10 تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتغاء عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کوشش، محنت، لگن، مشقت کے ساتھ انسان کسی چیز کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں یبتغون. اب یہ کیا ہیں؟ جو اپنے آپ کو پیغمبر کا ماننے والا کہتے ہیں، یہ ایک جگہ کسی گوش و کنار میں بیٹھ نہیں جاتے ہیں. انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل کے طور پہ اگلی گفتگو میں کہ کیا ہے یہ یبتغون من فضل اللہ. یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل کو چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ اللہ علیہ وسلم. یا اللہ برالقبلہ جو ہے میرے بمنزلِ استاد ہیں، بزرگ ہیں، ان کی بزرگواری ہے کہ تشریف لائے ہیں اور ان کی موجودگی میرے لیے جو ہے وہ سعادت ہے. عرض کر رہا تھا کہ یبتغون من فضل اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل چاہتے ہیں. تو عرض کر چکا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے فضل چاہتے ہیں، پروردگار فضل کر دے، پروردگار فضل کر دے، یہ تسبیحہ پڑھنے سے محض کام نہیں ہوگا. اس کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں، جو اس دنیا میں جو سسٹم ہے کسی چیز کو پانے کا، اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا اور اس کے بعد اللہ سے جو ہے فضل چاہنا ہوگا. یبتغون کے مطلب ہے یعنی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، زحمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ جستجو کرنا، تلاش کرنا، کسی چیز کو پانے کی جستجو میں لگنا. کس میں؟ اللہ کے فضل سے. اب دوسرے یہ ہے کہ جب تم کوشش کرو، واقعاً انسان بڑا عجیب ہے. انسان جب کوشش کرتا ہے نا، چاہے اس نے تسبیحہ کتنی پڑھی ہوں، دعائیں پڑھی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، اور جب اس کو کچھ مل جاتا ہے، چاہے علم ہو، وہ وکیل بن گیا ہو، جج بن گیا ہو، ڈاکٹر بن گیا ہو، ماسٹر بن گیا ہو، پیسے والا بن گیا ہو، تاجر بن گیا ہو، اچھا گھر بنا لیا ہو، اچھے کپڑے جمع کر لیے ہوں، اچھی گاڑیاں جمع کر لی ہوں، روپیہ پیسہ جمع کر لیا ہو، زمین جائیداد جمع کر لی ہو، پراپرٹی جمع کر لی ہو، جب یہ سب کر لیتا ہے نا، جو ابھی مانگ رہا تھا، اب جب اللہ کا فضل ہو جاتا ہے نا، تو اب کیا کہتا ہے؟ آپ اس سے پوچھے بھائی بہت پڑھے؟ ارے محنت میں نے بہت کی ہے. ابھی جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھ پہ فضل کر دے، اب جیسے ہی ہو جاتا ہے اب کیا کہتا ہے؟ مولانا میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ دماغ لگایا ہے، میں راتوں کو جاگا ہوں، میں نے ہاتھوں سے محنت کی ہے، میں نے دن رات ایک کر دیا ہے، میں نے کھانا نہیں دیکھا، میں نے پینا نہیں دیکھا، میں نے سونا نہیں دیکھا، میں نے بیٹھنا نہیں دیکھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے. مولانا یہ چیزیں مجھے ایسے ہی نہیں مل گئی ہیں، میں جو یہ پڑھا ہوں نا بہت محنت سے پڑھا ہوں، میں نے جو یہ ڈاکٹری سیکھی بڑی محنت سے سیکھی ہے. اب یہ کہہ رہا میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ بنایا ہے، میں نے یہ کمایا ہے، میں تاجر بنا ہوں. اب تک جو اللہ سے دعا کر رہا تھا، اب جب فضل ہو گیا تو عجیب کمظرف انسان ہے، اب اس نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ یہ میں نے کیا ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر. یہاں جو لفظ رکھا گیا ہے یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے فضل کو چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دو طرح کے آدمی ہیں. ایک اتنے کم ظرف ہیں کہ جیسے ہی کچھ مل جائیں بس اللہ کے فضل کو بھی بھول جاتے ہیں، پیغمبر کے ساتھیوں کی صفت کو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن جو واقعاً پروردگار کے بندے ہیں، وہ ہر لمحہ چاہے کتنی ہی شہرت مل جائے، کتنی بڑی پوسٹ مل جائے، کتنا بڑا عہدہ مل جائے، کتنی بڑی دولت مل جائے، کچھ بھی مل جائے، کچھ بھی مل جائے، وہ ہر حال میں یہ کہتے ہیں. لوگ ان سے آ کے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی محنت ہے. دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک خود اپنا کالر کھڑا کر کے کہتے ہیں یہ ہم نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے دوسرے جا کے کہتے ہیں بھائی آپ نے بہت محنت کی ہے، بھائی آپ نے بڑا کمال کر دیا ہے، بڑی محنت سے پڑھے. لیکن وہ ایک جملہ کہتے ہیں. رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ امام خمینی کیا کہتے تھے جب انقلاب برپا ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے
بڑی محنت کی، آپ نے انقلاب برپا کر دیا، آپ نے بہت محنت کی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ اللہ کا لطف ہے کہ اس نے یہ کام انجام دلایا ہے۔ تو سمجھ میں آیا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اتنے کم ظرف ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کامیابی کو بھی یہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے جو مجھ پر ہو گیا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ تو یبتغون من فضل اللہ، اور یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ جو فضل مراد ہے یہ دنیاوی نعمتوں سے تعلق رکھتا ہے، کہ دنیا میں جب بھی ان کو کچھ ملتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کم ظرف بھول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنا ہوتا ہے جو مستقل نماز پڑھتا تھا، دعائیں کرتا تھا، واقعات موجود ہیں، اگر مجھے یاد رہا تو بیان کروں گا، جو مستقل صف اول میں نمازیں پڑھتے تھے نا، اور جیسی دنیا مل گئی تو اب انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، اور وہ خود بہت ہی جو ہے وہ غرور کے ساتھ کہتے ہیں، افتخار کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا کریں، کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب فرصت نہیں مل رہی ہے۔ ابھی تو اللہ کا فضل چاہ رہے تھے، اور فضل ہو گیا تو اس کو راستوں کو ہی بھلا دیا۔ کتنی کم ظرفی ہے۔ یبتغون من فضل اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعاً پیغمبر کے ماننے والے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں، اور چاہنے میں صرف یہ نہیں کہ بیٹھ کے کہیں چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اور جب فضل ہو جاتا تو کہتے ہیں من اللہ۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور کہوں عزیزان گرامی قدر اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے محنت کی ہے، اگر یہ دنیا کی چیزیں صرف محنت سے ملا کرتی تو آپ دیکھیے کہ ایک بیچارہ مزدور اینٹ پتھر اٹھانے والا کتنی محنت کرتا ہے، کتنا وزن اٹھاتا ہے، لیکن اس کے پیسے ہمیشہ اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ محنت سے ملا کرتا تو پھر سب سے زیادہ اس کو ملنا چاہیے جو سب سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، جو سب سے زیادہ ٹائم کام کرتا ہے، اس کو ملنا چاہیے تھا نا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر یہ ایسے نہیں ملتا، یہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے۔ اگر ہو جائے فضل تو اس کو بھلا نہ دیں، بلکہ ہر جگہ کسی بھی محاذ پر، کسی بھی راستے میں، کسی بھی شعبہ حیات میں اگر اپنے آپ کو کہیں موفق سمجھو، کامیاب سمجھو، تو اس میں یہی کہو کہ یہ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، یہ مجھ پر اللہ کا لطف ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جو اللہ کے ماننے والے اور پیغمبر کی ساتھی ہونے کو کہتے ہیں، ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوششوں کے ساتھ حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ سے ہوا ہے، ورضوانا، اور خوشنودی پروردگار بھی چاہتے ہیں، اور خوشنودی پروردگار اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ علماء مفسرین نے کہا کہ فضل دنیا کی نعمتوں پر ہے کہ یہاں پر اللہ کے فضل کے طالب ہیں، اور خوشنودی جو ہے، یہ رضوان جو ہے، پروردگار نے رضوان کہا ہے، ثواب نہیں کہا ہے، ثواب نہیں کہا ہے، رضوان کہا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ فضل کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں پر جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں رضوان کہا ہے۔ رضوان الہی یعنی پروردگار کی بہترین خوشنودی، پروردگار کا تقرب۔ تو یہ جو دنیا میں محنت کر رہے ہیں، دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ دنیا میں فضل کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے بھی خواہاں ہیں، اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے بہت کچھ قربان کرنا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم۔ بہت ساری باتیں تھیں، یا علی یا علی پروردگار نے بہت ساری چیزوں پہ ثواب بیان کیا، اتنا گنا ثواب دے دیں گے، اتنے گنا نیکی دیں گے، لیکن یہاں پہ کہا رضوانہ، اللہ کے رضوان، اللہ کی خوشنودی، اور بہت سارے مطالب ہیں۔ انشاءاللہ ابھی یہ پوری آیہ کریمہ تمام نہیں ہوئی ہے، اور موقع رہا اور حالات سازگار رہے تو اس آیہ کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے نا، لاسٹ جو پیراگراف اس آیہ کریمہ کا ہے،
بہت معنی خیز ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صرف پیغمبر سے جسمانی قربت کو افتخار سمجھتے ہیں، پیغمبر کے ظاہری اعتبار سے پاس میں رہے اور اس کو افتخار سمجھتے ہیں۔ اس کا جو آخری جملہ آئے گا نا، جب انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، کہ وہاں پر پروردگار نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھی کون ہیں، پیغمبر کے ساتھ میں رہنے والے کون ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، عرض کیا جا چکا کہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، یعنی اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی رفتار کے اعتبار سے، اپنی گفتار کے اعتبار سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کو ملنے کے اعتبار سے اس طرح کے ہوں کہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم پیغمبر کے ساتھی ہیں، ہمیں ضرورت نہ پڑے کہ ہم چندہ کر کے کہلوائیں کہ ہم ساتھی ہیں، ہمیں چندے کی ضرورتیں نہ پڑیں، بلکہ لوگ جب دیکھیں اور جب کردار کو پڑھیں تو خود کہیں کہ ہاں ان کا اٹھنا پیغمبر جیسا ہے، ان کا بولنا پیغمبر جیسا ہے، ان کے ارشادات پیغمبر جیسے ہیں۔ یہاں پہنچنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہیں۔ یبتغون کا لفظ استعمال کیا گیا، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے اور عزیزان گرامی قدر، مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں، مسلسل آپ عزاداری کر رہے ہیں، آپ نے تمام مطالب سنے ہیں جو واقعاً اور معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے جب کبھی بھی پیغمبر کے پیام کو، ان کے شریعت کو اگر آنچ آتے ہوئے دیکھا ہے تو جو واقعاً قریب تھے، لوگ تو بہت رہ رہے تھے، لیکن جو حقیقی معنی میں روحانی اعتبار سے پیغمبر سے قریب تھے، وہی گھرانہ نکل کے آیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں ارباب اعضاء، آسان نہیں ہے وطن چھوڑنا۔ وطن تو وطن، انسان کچھ دن اگر کہیں رہ لیتا ہے اور جب وہاں سے جاتا ہے نا، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں نا، 28 رجب کو مولا نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، بہت سخت تھا یہ مرحلہ، لیکن یہ گھرانہ چونکہ حقیقی معنی میں پیغمبر کا ساتھ دینے والا، پیغمبر کا قریب ترین گھرانہ ہے، لہٰذا کوئی نہ بڑھا، اسی گھرانے کے افراد بڑھے۔ اور آپ اس چیز کو کہ وطن چھوڑنا کیا ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی میں بارہا دیکھتے ہیں۔ میں چند جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس تصور کے لیے آمادہ کر سکوں کہ کتنا سخت ہے وطن چھوڑنا۔ ہم آج کے دور میں بھی اگر اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا، سب کی مرضی سے نکل رہے ہوتے ہیں، سب راضی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ پڑھنے کے لیے نکل رہا ہو، کاروبار کے لیے نکل رہا ہو، اپنی خوشی سے جا رہا ہے، گھر والے بھی راضی خوشی بھیج رہے ہیں۔ کیا عالم ہوتا ہے؟ جو جا رہا ہوتا ہے اس کا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں، اور جو دروازے پہ ماں باپ بھائی بہن کھڑے ہوتے ہیں ان کا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بھی جو ہے وہ غمزدہ ہوتی ہیں، نمناک ہوتی ہیں، اشکبار ہوتی ہیں، اور بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، کبھی یہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو عزیزو، اس بات کو تو آپ نے بارہا دیکھا ہے۔ تصور تو کیجئے، امام حسین علیہ السلام نانا کے پیارے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے پیارے وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اتنا آسان نہیں تھا، اور کس حالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں، سخت سفر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں۔ آسان نہیں تھا، بہت سخت مرحلہ تھا، لیکن دین کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ حقیقی معنی میں پیغمبر کے ساتھ میں کون ہے۔ کہاں سے نکلے ہیں؟ وہاں سے نکلے ہیں کہ جہاں نانا کا روضہ ہے، جہاں ماں کی قبر ہے، جہاں بھائی کی قبر ہے۔ اور جب رخصت ہو رہے تھے نا، کیا عالم تھا۔ مصائبوں میں مسلسل آپ نے سنا ہے، کبھی نانا کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں، روضے پہ ہم آئے ہیں، رخصت ہو عطا نانا، اب جا کے بسائیں گے ہم کرب و بلا نانا۔ بھائی حسن کی قبر پہ آتے ہیں، بھیا تمہارا حسین جا رہا ہے۔ اور کبھی ماں کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں، اماں آپ کا وہ حسین جا رہا ہے جس کو آپ نے چکیاں پیس کے پالا۔
جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بہت زیادہ طولانی مسائل نہیں پڑھنا ہے، بس چند جملے اور ختم دعا۔ عزیزو، بہت سخت مرحلوں سے گزرے ہیں امام، اور مدینہ کس حال میں چھوڑ دیا ہے، بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد مکہ کو چھوڑ دیا ہے، کتنا مرحلہ عجیب تھا کہ لوگ جنت میں جانے کے لیے حج کرنے آ رہے ہیں اور سردار جوانان جنت مکے سے جا رہے ہیں، بہت سخت تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک سے ایک سخت منزل سے مولا گزرے ہیں، ایک سے ایک مشکل مرحلے سے مولا گزرے ہیں۔ بہت طولانی مصائب نہیں پڑھنے، بس چند جملے عرض کروں گا اور ختم دعا، جتنا گریہ کرنا ہے کر لیجیے گا۔ ہاں عزیزو، بہت سارے سخت مرحلوں سے گزرے ہیں۔ اصحاب کی قربانیاں پیش کی، اقربا کی قربانیاں پیش کی، یتیم بھتیجے کی قربانی پیش کی، جوان بیٹے کی قربانی پیش کی، یہاں تک کہ ششماہ علی اصغر کی قربانی پیش کی۔ بہت سخت مرحلے تھے، لیکن ایک مرحلے پہ امام حسین کے جملے موجود ہیں۔ اتنا سخت مرحلہ ہے، اولاد والوں خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ ہاں عزیزو، امام حسین نے تمام مرحلے پیش کیے، تمام مرحلوں سے گزرے، لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو رخصت کر رہے ہیں نا مولا، تو کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا۔ دیکھیں امام بہت ساری منزلوں سے گزرے ہیں، مگر کہیں پہ پروردگار کو خطاب کر کے نہیں کہا میرے اللہ گواہ رہنا، پروردگار گواہ رہنا۔ لیکن جب اپنے کری الجوال کو رخصت کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں میرے اللہ گواہ رہنا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، منطق میں، شکل میں تیرے حبیب سے بہت مشابہ تھا۔ میں جب اپنے نانا کا دیدار کرنا چاہتا تھا، میں اپنے اس جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ہاں عزیزو، رخصت کر دیا، مگر رخصت کرنے کے بعد ملتا ہے کہ جب علی اکبر چلے گئے، علی اکبر نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، اکبر رکے، اب جو رک کر دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ بوڑھا باپ ہے جو گرتا پڑتا یا علی یا علی کہتا چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر رکے، رکنے کے بعد کہتے بابا بابا تم تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب میرے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ اولاد والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، مولا نے کہا میرے لال اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ جملہ نہ کہتے، تم دیکھتے کہ ایک ضعیف باپ کے دل میں اپنے جوان کی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، یا سریع الرضا، یا غفار الذنوب۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ پروردگار ہماری قوم کے جو افراد، جو جوان کاروبار نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ قوم کے جو بچے بچیاں پڑھائی میں لگی ہیں ان کو بہترین کامیابی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ مومنین، یہ مومنات، یہ افراد، یہ سامعین، یہ عزادار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ الہی ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ پلٹا۔ الہی جو افراد کسی بھی حوالے سے قوم و ملت کی خدمت میں لگ رہے ہیں، مساجد کی، مراکز دینیہ کی، مدارس دینیہ کی خدمت میں لگے ہیں، روزوں کی حفاظت میں لگے ہیں، پروردگار ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید اور سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو رحمان و رحیم ہے،
اس مہلک وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جو افراد زیارت پہ جا چکے ہیں اور جو زیارت پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، پروردگار جو ان کی راہ میں موانع ہیں ان کو برطرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں امن و چین قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس لائق بنا کہ ان کے اعوان و انصار و غلاموں میں شمار ہو سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللهم صل على محمد وعلى